بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ اور تمہارا کھانا متحی ہی کھائے۔ تو اس حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آرڈر ہمارے نام جاری فرمایا۔ ایک تو مومن ہی کو دوست بنانا ہے، نمبر دو تمہارا کھانا متحی ہی کھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو متقی ہے وہ جو کچھ کھائے پیے گا اور پھر عبادت کرے گا تو عبادت کا ثواب جس طرح اس عبادت کرنے والے متقی کو ملے گا، اسی طرح اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا جو شخص ہے اس کو بھی اس کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ مومن ہی کو تم دوست بناؤ۔ تو مومن کو دوست بنانے کے کئی فوائد ہیں، اور ہمیشہ مومن جو ہوتا ہے وہ برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، نیکیوں کے کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر بری صحبت میں بیٹھیں گے تو بری صحبت کا اثر بھی برا پڑے گا۔ جس طرح کہ کوئی نیک آدمی کسی چور کے ساتھ بیٹھ جائے، ڈاکو کے ساتھ بیٹھ جائے، تو لوگ اس کو بھی ڈاکو اور چور کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ کوئی برا آدمی بیٹھنا شروع ہو جائے تو کہتے ہیں یہ نیکوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، اس لیے یہ نیک آدمی ہے، لوگ اس پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ نیک آدمی اور متقی آدمی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اسی کو دوست بنانا چاہیے اور برے کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح جس کو کچھ کھلانا پلانا چاہیں تو پہلے دیکھ لیں کہ یہ نیک ہے تو اس کو کھلائیں، تاکہ اس کی عبادت سے کھلانے والوں کو بھی حصہ ملے۔ تو اس کے علاوہ دوست جو ہے وہ کس کو بنانا چاہیے، یہ تو ابھی سماعت فرما لیا کہ مومن ہی کو بنانا چاہیے، لیکن مومن جو ہوتے ہیں پھر یہ بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی، آقا یہ ارشاد فرمائیے کہ میں کس کو اپنا ہم نشین بناؤں، کس کی میں صحبت میں بیٹھا کروں، کس کے ساتھ میں دوستی لگاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھنے سے خدا کی یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے معلومات کے اندر اضافہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ ایسے مومن کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کو دیکھنے سے خدا بھی یاد آ جائے اور اس کی گفتگو سے معلومات کے اندر اضافہ بھی ہو۔ تو ایسے مومن نیک آدمی کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس دوستی کا قیامت کے دن بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں ضرور ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمت اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک بندہ حاضر ہوگا جس کے بہت سارے دوست ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فرشتوں، جس میرے بندے کے اتنے کثیر دوست ہوں، میں اس کو کیسے عذاب میں مبتلا کروں؟ تم گواہ ہو جاؤ، میں
اس اپنے بندے کو اس کے کثیر دوستوں کی وجہ سے بخش دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جتنے زیادہ اچھے دوست بنائیں گے اتنا ہی قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ اس لیے برے یار اور دوست بنانے کی بجائے اچھے دوست بنانے چاہیے کہ یہ اچھے دوست بنانا، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا کہ ان کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی۔ اور مزید حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت کا یہ قول جو ہے ضرور توجہ سے سن لیجئے کہ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے پتھر بھی اٹھانے پڑیں تو وہ پتھر اٹھانا جو ہے برے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے بہتر ہے۔ اس لیے برے لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے جو ہے وہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور مومن ہی کو دوست بنائیں، برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔